لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے جب اللہ کسی کو بھی قرآن کے ساتھ جڑنے کا ایک موقع دیتے ہیں. قرآن کے ساتھ جڑنے کا اگر موقع مل جائے یہ حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اگر کسی بندے کو قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے تو یہ اللہ کا اس سے بڑھ کر فضل ہے اس پر، کہ اللہ نے اس کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی ہے. آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو محبت ہوتی ہے لیکن قرآن کے علاوہ اور چیزیں جن سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو محبت والی لسٹ ہے اس میں قرآن نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ تو نیچرل محبتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پوری محبت کی ایک لسٹ ہے اس میں قرآن کس نمبر پہ آتا ہے. کوشش تو یہی ہو کہ قرآن نمبر 1 پر ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی لسٹ میں وہ قرآن کا نام ہی نہیں ہوتا. آج ہم آپ کے سامنے قرآن کے ساتھ ایک بڑی اہم صورت ہے اس کو لیں گے، لیکن اس صورت کو اس انداز سے لیں گے کہ اس صورت میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کیا کیا سبق رکھے ہیں، یا یہ کہہ لیں کیا کیا لیسنز رکھے ہیں وہ لیں گے. اس صورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ. یہ تقریباً ہم سب کو آتی ہے، ہم سب نے صورت یاد بھی کی ہے، کچھ نے یاد نہیں کی تو سنی بھی ہے، اور سنی نہیں زیادہ نہیں تو نمازوں میں کم از کم سنی. چھوٹی صورتوں میں سے جو آخری پارے کی صورتیں ان میں سے یہ صورت جو ہے نا یہ ہماری توجہ اور ہماری اٹینشن ایک بڑی اہم چیز کی طرف لے کر جاتی ہے. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس انسان کی اس وقت دنیا میں جو بھی بھاگ دوڑ لگی ہے وہ ذرا خود سوچے کس چیز کی وجہ سے لگی ہے. آج ایک انسان صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس چیز کے لیے کر رہا ہوتا ہے، صرف خود سوچیں تو آپ کے ذہن میں خود ہی جواب آئے گا کہ آج انسان کی جو بھی بھاگ دوڑ لگی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اکثر لوگوں کی جو بھاگ دوڑ لگی ہے وہ مال کے لیے لگی، وہ پیسے کے لیے لگی. صبح سے لے کے شام تک، پھر شام سے لے کے دوبارہ صبح تک اگر کسی چیز کی ٹینشن ہے تو وہ پیسے کی ہے، مال کی ہے. یہاں تک کہ سونے اٹھنے کی روٹین بھی اگر ہے تو وہ پیسے کے ساتھ ہی جڑتی ہے. اٹھیں گے تو مال کے لیے اٹھیں گے، سوئیں گے تو بھی مال کے لیے سوئیں گے کہ طاقت آئے تاکہ اگلے دن پھر سے ہم مال کے لیے. لیکن یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت اللہ نے نیچرل بھی رکھی ہے، فطری بھی ہے، لیکن جب وہ نیچرل کی حدود سے باہر چلی جاتی ہے یہاں مسئلہ ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کے اندر پھر ایسی محبت آ جاتی ہے ان کے دلوں میں پیسے کی کہ وہ جب ہر کسی سے ڈیل بھی کرتے ہیں تو وہ انسان دیکھ کے ڈیل نہیں کرتے، وہ پہلے ایک فلٹر لگاتے ہیں. وہ فلٹر ہوتا ہے پیسہ. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا پھر اس کو اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں، پھر جس کے پاس جتنا کم مال ہوگا اتنی اس کے نظر میں ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوگی، اس کو کوئی قیمت نہیں ہوگی. مہمان بھی آئے گا تو اگر زیادہ مالدار ہوگا تو اسی حساب سے اس کو میزبانی کی جائے گی، اور اگر کوئی مہمان ایسا آ جائے جو مالدار نہ ہو تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس کی کوئی خاص عزت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھاری محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں اٹھ کے آ گیا. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں لوگوں سے بھی اکثر جو انسانوں کو محبت ہے وہ پیسے کی وجہ سے. یعنی آج اگر لوگ کہیں نہ کہیں کنیکشن یا واسطے بھی لگاتے ہیں تو اسی لیے لگاتے ہیں کہ پیچھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پیسے کا فائدہ ہے. یا تو کوئی کانٹریکٹ مل رہا ہے، یا کسی کی جاب لگ رہی ہے، یا خود کی جاب لگ رہی ہے، یا کوئی کام پورا ہو رہا ہے جس کے پیچھے کچھ پیسے کا مقصد ہے، کچھ پیسے کا فائدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. اب یہ جو سورۃ الہمزہ ہے یہ اتنی زبردست صورت ہے کہ انسان کا دل سیدھا کر دیتی ہے ایک طرح سے اگر انسان سمجھ جائے صورت. اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نیچر بتاتا ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے. کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے. اس پیسے کی وجہ سے ایک اس کے اندر بیماری آ جاتی ہے جو میڈیکل بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری ہے، جسے کہتے ہیں مال کی محبت. کہ جس کے دل میں مال کی محبت آ جائے ایسا تو بندہ بیمار ہو چکا ہے.
کہا جاتا ہے، سلف کہتے تھے کہ جب تک مال انسان کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ابھی تک ایمان اس کے دل میں ہے، لیکن جس دن یہ مال اس کے دل میں چلا گیا یہ بندہ بیمار ہو، اب یہ بندہ ایمان سے نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ سوچتا ہے اپنے مال سے، اس کا ہر چیز میں فلٹر کرائٹیریا جو ہے مال ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے کہ انسان دوسروں کو اگر دیکھتا ہے تو پیسوں کی وجہ سے اس کو ویلیو دیتا ہے، اور اگر نیچا بھی دکھا رہا تھا پیسے کی وجہ سے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ صورت بتاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو نا ایک عادت لگی ہے، بری عادت، اور وہ عادت کیا ہے؟ یحسب ان ماله اخلد، پتہ نہیں کسی نے اس کو غلط پٹی چڑھا دی ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان جو تکبر کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ مجھے زندہ رکھے گا، اور پھر اس غلط سوچ کی وجہ سے اس کی دن رات کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ موقع ملتا ہے پھر سے پیسے گرنا شروع کر دیتا ہے، میرے پاس کتنے ہیں، وہاں کتنے ہیں، ادھر کتنے ہیں، ادھر کتنے دینے ہیں، ادھر سے کتنے دینے ہیں۔ تھوڑا سا موقع ملتا ہے پھر دوبارہ گرنا شروع کر دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور اس کو اس گننے میں مزہ آتا ہے، بینک بیلنس چیک کرتا رہتا ہے۔ پریشانی ہو جاتی ہے جب اس کا ایک ٹارگیٹ پورا حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ بعض لوگ تو بیمار ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کام پورا ہمارا صحیح سے نہیں ہو رہا پیسے کو لے کر۔ تو یہ صورت بتاتی ہے کہ انسان کو غلط ایک سوچ آ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے لیسنز رکھے ہیں، تین بڑے سبق رکھے ہیں ہمارے لیے۔ یہ تین سبق جو ہے یہ ہمیں سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ نہ بھی کم از کم یاد کر لیں اس کو، تاکہ آگے جا کے خود بخود اس کو یاد کر کے ہم سمجھیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے صورت میں کہ مال سے انسان کی زندگی کبھی بھی لمبی نہیں ہوئی، یہ اللہ نے صورت میں کلیئر سبق دیا کہ مال سے کسی بھی انسان کی آج تک تاریخ میں زندگی لمبی نہیں ہوئی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مال سے انسان کی زندگی لمبی تو نہیں ہوئی، لیکن کم ضرور ہوئی، یا کم نہیں ہوئی تو ختم ضرور ہوئی۔ آج دنیا میں دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، قتل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اکثر آپ کو مال نظر آئے، جن کے پاس مال جتنا زیادہ ہے اتنے زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زیادہ مال آنے سے ایسا نہیں کہ زندگی لمبی ہوتی ہے، بلکہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ زندگی ختم نہ ہو۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ بھی ہوتا ہے وہ راتوں کو بھی جب سوتے ہیں چین سے نہیں سو پاتے، ان کو لازم اپنے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ پیسوں کے لیے خاص ایک لاک رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیسے سنبھال کے رکھیں، خاص سیکورٹی سسٹمز ہوتے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ اور انہی لوگوں کے آپ کو زیادہ دشمن بھی نظر آئیں گے، ورنہ غریب کا تو کوئی دشمن نہیں ہوتا، غریب سے کون دشمنی کرے گا، کیونکہ فائدہ نہیں ہے، دشمنی اسی سے کی جاتی ہے جس کا نقصان کر کے خود کچھ فائدہ ہو، غریب سے کیسے دشمنی؟ تو یہ اللہ نے دوسرا سبق جو ہے سورت میں سکھایا کہ مال سے زندگی زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی۔ تیسرا جو بہت بڑا سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مال نے انسان کا نام زندہ نہیں رکھا، نہ ہی اس کی زندگی میں نہ ہی اس کے مرنے کے بعد۔ مال کی وجہ سے کبھی بھی کسی کا نام زندہ نہیں رہا، اچھے اعتبار سے، برے اعتبار سے رہے ہیں بہت لوگ۔ قارون کو دیکھ لیں، کہا جاتا ہے اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، طاقتور لوگ جو خزانے کی چابی اٹھاتے تھے۔ اب سوچیں جس خزانے کی چابی کے لیے اتنے زیادہ لوگ چاہیے، خزانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن آج اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا کہ قارون جیسا مال مجھے چاہیے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے، اللہ نے اس کو کس کس طرح بدوائیں دی ہوئی ہیں قرآن میں کہ یہ کس طرح ہلاک ہوگا۔ تو اس لیے مال نے کبھی بھی انسان کا نام زندہ نہیں رکھا، بلکہ اگر زندہ رکھا ہے تو انسان کا عمل ہے جس نے زندہ رکھا ہے۔ آج اگر ہم صحابہ کو جانتے ہیں اور صحابہ کا نام لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ایک دعا دیتے ہیں، اس وجہ سے تو نہیں کہ صحابہ امیر تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کا عمل بڑا خاص تھا، عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے تھے۔ یہ اصل چیز ہے جو کام آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔
دفنانے کے بعد دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، ایک ہی چیز اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اب کوئی کام نہیں آئے گا اس کو قبر میں، اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، پھر ایک ہی چیز ہے جو قبر میں رہتی ہے اس کے ساتھ، وہ ہے اس کا عمل. عمل ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. قبر میں بھی اگر انسان چاہتا ہے سکون ملے، اس کے لیے مال تو نہیں ضروری، عمل ضروری ہے کہ عمل انسان کا کیسا تھا. اور صحابہ اسی وجہ سے تو آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دن میں ہمیں بھی 24 گھنٹے دیے، ان کو بھی 24 گھنٹے، ان کے دن میں کوئی الگ نہیں تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں؟ ان کا عمل خاص تھا. ورنہ دیکھا جائے تو آج بہت سارے لوگ صحابہ سے امیر ہیں اس وقت دنیا میں، بلکہ صحابہ سے نہیں، خالی فرعون سے بھی زیادہ لگژری کی لائف اسٹائل آج لوگوں کی. کہتے ہیں فرعون کے پاس اے سی نہیں ہوتی تھی، آج لوگوں کے پاس ایک بٹن دبا کر پورا کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے. فرعون کے پاس بھی ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ اچھی زندگی ہے، لیکن جو چیز کام آنے والی تھی وہ عمل ہے جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، اور جو چیز کام نہیں آنے والی تھی اس کو ہمیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک جانور ذبح کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس جانور کے جو جو بھی حصے ہیں لوگوں میں بانٹتے جاؤ، جو آتا ہے غریب اس کو دیتے جاؤ، دیتی جاؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیتی رہی، یہاں تک کہ جب سب کو دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ ابھی اس جانور کا کچھ بھی حصہ نہیں بچا سوائے ایک حصے کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ الٹ ہے، اس جانور کا صرف یہ ایک حصہ نہیں بچا، باقی سب بچ گیا، کیونکہ باقی سب صدقہ کر کے اللہ کے پاس بچا دیا، یہ ہے جو رہ گیا جو نہیں بچ سکا. اب اس سے ہم تھوڑا فائدہ اٹھا لیں گے جو دنیا کا اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی جو سوچ ہے نا تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے کہ مال ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے، دل میں ہے تو انسان بیمار ہو گیا. اور آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو مال کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ مال اتنا بھاری تھک گیا. کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کوئی رو پڑا ہو کہ اس کی جو ہے نماز چھوٹ گئی، اس نے نماز نہیں پڑھی؟ آج تک ایسا نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک فرد فوت ہو گئے تو پورا علاقہ مجھے افسوس کرنے آ گیا، لیکن ایک دن میری ایک نماز رہ گئی تھی، پورے علاقے میں کوئی بھی مجھے افسوس کرنے نہیں آیا سوائے ایک بندے کے. حالانکہ اصل جو نقصان تھا وہ فوت ہونا نہیں تھا کسی کا، وہ نماز کا چھوٹنا تھا. تو اس لیے یہ صورت الحمزہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سوچ سیٹ کرنا اور صحیح کرنا کتنی ضروری ہے. یہ سوچ صحیح ہوگی تو انسان کو دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، مال آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو فکر یہ ہوگی کہ میں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لوں. لیکن جب سوچ ہی صحیح نہیں ہوگی پھر اس کی وہی دن رات کی روٹین ہوئی ہوگی جو آج دنیا والوں کی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے. سورۃ الحمزہ میں جو سبق ہے اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں واقعی ہماری زندگی کو اللہ ایسا بنا دے کہ دل جو ہے وہ ایمان سے بھر جائے اور دنیا کی محبت جو ہے اس سے وہ خالی ہو جائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.